انسانوں کی عقل پر، انسانوں کی خواہشات کے مطابق بنے ہوئے ہیں. اور اسلامی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات کسی سے متاثر نہیں ہوتی. اللہ کی ذات کے اندر انفعالیت نہیں ہے، تأثر نہیں لیتے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور انسان متاثر ہوتا ہے، انسان طاقت سے متاثر ہوتا ہے، انسان رشتوں سے متاثر ہوتا ہے، انسان سفارش سے متاثر ہوتا ہے، انسان غربت سے، دوستی سے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اور اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. تو سب سے پہلا فرق اسلامی قانون میں اور دوسرے قوانین کے اندر یہی ہے کہ قانون اسلامی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور دیگر قوانین وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے بنایا ہوا قانون انسانی فطرت پر مبنی ہے. انسانی فطرت، انسانی نیچر کا اس کے اندر مکمل رعایت رکھی گئی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر انسانی فطرت کی، انسانی نیچر کی مکمل رعایت رکھی گئی ہے. اور انسان کے بنائے ہوئے قانون فطرت انسانی پر مبنی نہیں بلکہ خواہشات انسانی پر مبنی ہے، خواہش پر مبنی ہے. خواہش بدلتے رہتی ہے تو قانون بھی بدلتا رہتا ہے، فطرت نہیں بدلتی. فطرت مسخ ہو جاتی ہے لیکن فطرت بدلتی نہیں. تو اللہ کا بنایا ہوا قانون انسانی فطرت پر مبنی ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون انسانی خواہش پر مبنی ہے. انسانی خواہشات کے تقاضے کے پیش نظر ان کو بنایا گیا. اور تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون سراسر عدل و انصاف والا ہے، سراسر عدل و انصاف والا. ناانصافی کی ذرہ برابر بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اب کبھی انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ برابری کی جائے، مساوات کی جائے، ایکولیٹی ہو سب کے درمیان. اور کبھی انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ برابری نہ ہو. لوگ بولتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، بالکل غلط بات ہے. اسلام مساوات نہیں سکھاتا، اسلام برابری نہیں سکھاتا. اسلام تو عدل کا درس دیتا ہے، اسلام تو انصاف کا درس دیتا ہے. اسلام برابری نہیں سکھاتا، اسلام ایکولیٹی نہیں بتاتا. اسی وجہ سے ترکی کے اندر بیٹے کا حصہ بیٹی سے زیادہ ہے، کیونکہ انصاف وہی ہے. ایکولیٹی اور برابری اور مساوات کا تقاضا تو کیا تھا کہ بیٹی کا حصہ بیٹی کے برابر ہو، لیکن یہ انصاف کے خلاف ہوتا. اگر بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر ہوتا تو انصاف کے خلاف ہوتا. کیسے انصاف کے خلاف ہوتا؟ کیونکہ اسلام نے عورت کے خرچے کا خود عورت کو مکلف نہیں بنایا. عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمہ رکھا. اب اس کو مرد کے برابر ترکے میں سے حصہ ملتا ہے، اور اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. اس کا خرچہ یا تو اس کے باپ کے ذمہ، یا تو اس کے شوہر کے ذمہ. بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، اس کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اور بھائی، باپ، شوہر، مرد پر جس طرح اپنی ذات کا خرچہ ہے، اپنی بیوی کا بھی خرچہ ہے، اپنی بیٹی کا بھی خرچہ ہے، اپنی ماں کا بھی خرچہ ہے. تو اگر ترکے کے اندر بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ ملتا تو یہ انصاف کے خلاف ہوتا. ہاں، ایکولیٹی ہو جاتی، مساوات ہو جاتی، برابری ہو جاتی، لیکن انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ خرچ کا مکلف کس کو بنایا گیا؟ خرچ کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ مرد کو دی گئی. اس لیے وراثت میں صرف ڈبل حصہ بیٹے کو دیا گیا. ایسی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر مساوات ہر جگہ انصاف والا نہیں ہوتا. مساوات، برابری ہر جگہ انصاف لیے ہوئے نہیں ہوتی. ایک بچہ ہے 10 سال کا، دوسرا اس کے مقابلے میں نوجوان ہے 20 سال کا، کڑیل نوجوان. برابری کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں کو کھانا دیا جائے تو کتنا دیا جائے؟ بچے کو روٹی دے رہے ہیں
تو اس نوجوان کو بھی کتنی ملنی چاہیے؟ برابری ہے تو ایک ملنا چاہیے اس کو. بچے کو ایک روٹی ملی تو نوجوان کو بھی کتنی ملنی چاہیے؟ ایک روٹی ملنی چاہیے تاکہ برابری ہو جائے. لیکن اگر بچے کو جس طرح ایک روٹی دی گئی اس نوجوان کو بھی ایک روٹی دی جائیں گی تو یہ انصاف نہیں ہوگا. یہ برابری تو ہو جائیں گی کہ چھوٹے بڑے کے درمیان ہم نے فرق ختم کر دیا کہ جتنا چھوٹے کو دیا تھا اتنا بڑے کو دیا. برابری تو ہو گئی لیکن انصاف نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ بچہ ایک روٹی کھائے اور ایک روٹی میں سے بھی روٹی بچ جائے, لیکن وہ بڑا ایک روٹی کھائیں گا تو اس کی تو بھوک مکمل نہیں ہوگی, بھوک نہیں مٹے گی. تو یہاں برابری تو ہو رہی ہے لیکن انصاف کا خون ہو جائے گا. تو اسلام کے اندر برابری نہیں ہے, اسلام کے اندر انصاف ہے. اسلام کے اندر انصاف ہے. کہیں انصاف تقاضا کرتا ہے کہ برابری ہو اور کہیں انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ برابری نہ ہو. کہیں انصاف یہ تقاضا کرتا ہے, عدل و انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ برابری نہ ہو. تو اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف والی ہیں. یہ تین بنیادی فرق ہیں جو قانون اسلامی اور دیگر قوانین کے درمیان پایا جاتا ہے. تین بنیادی فرق پائے جاتے ہیں. پہلا فرق کہ قانون اسلامی اس کا ماخذ اس کے بنانے والے اللہ, دوسرے قوانین انسان کے بنائے گئے. دوسرا فرق اسلام انسانی فطرت کے ہر ریکوائرمنٹ کو, ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے, انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے, کبھی برابری نہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اور دیگر قوانین کے اندر برابری کی بات کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اب تو ایسی عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہے, ایسی عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہے برابری کی جو باتیں کرتے ہیں وہ لوگ, ان سے کہ جس طرح مرد جو ہے باہر بے پردہ گھومتا ہے عورتوں کو بھی گھومنا چاہیے, برابری تو یہی ہے. اس طرح مرد اپنا سینہ برہنہ کر سکتا ہے, عورتیں بھی اپنا سینہ برہنہ کر سکتی ہے, برابری تو یہ. اس طرح کی باتیں, بے تکی باتیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے ہی نہیں, ایسی باتیں, عجیب باتیں سننے میں آتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اس لیے ناقص ہے. انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اس لیے انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتا. انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اس لیے انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتا. انسان کی خواہش جو تقاضا, جو خواہش پیدا ہو رہی ویسا انسان قانون بناتے جا رہا. دیکھیے مرد کا مرد سے نکاح فطرت انسانی کے خلاف ہے, لیکن اب خواہش کی بنیاد پر, انسانی خواہش کی بنیاد پر کئی ملکوں کے اندر جو ہے قانوناً اس کی پرمیشن دے دی گئی. قانون اس کی پرمیشن, کیونکہ یہ قوانین جو انسان بناتے ہیں وہ فطرت پر نہیں, فطرت کے خلاف ہے, خواہشات پر مبنی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلہ اور قانون اور حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کا حق ہے. کوئی اور اس کے اندر اگر دخل اندازی کرے گا تو پھر بربادی پھیلے گی جیسے پھیل رہی ہے, جیسے بربادی پھیل رہی ہے. ہر جگہ چوری چکاری, ہر جگہ مار کٹائی, ہر جگہ ظلم زیادتی. وجہ کیا؟ اللہ کے قوانین پر عمل چھوڑ دیا گیا. اللہ کا قانون ہی سچائی والا, اللہ کا قانون ہی عدل والا, اللہ کا قانون ہی مکمل کامل. سارے قوانین ناانصافی والے, سارے قوانین بے ظلم والے, اور سارے قوانین ناقص. اللہ فرما رہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, کہ آپ کے رب کے قوانین, آپ کے رب کے کلمات وہی سچائی اور انصاف کے اندر کامل ہے. آپ کے رب کا قانون وہی سچائی میں اور انصاف میں کامل ہے. لا مبدل لکلماتی, اور اللہ کے قوانین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کے قوانین کے اندر, اللہ کی باتوں کے اندر, اللہ کے کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے برخلاف انسان کے قوانین, چونکہ انسان یہ خواہش پہ بیس ہے, خواہش بدلتی تو قانون بدل جاتا, خواہش بدلتی تو قانون بدل جاتا. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں تھا کہ قانون بدل دے, اللہ کا بنایا ہوا قانون. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اس قرآن کو بدل ڈالیں, دوسرا قرآن لے کر آئیں,
جو ہماری فطرت کے مطابق ہو، دوسرا قرآن لے کر آئیں، یا اس کے اندر سے کچھ تعلیمات ہٹا دیں جو ہمارے مخالف پڑتی ہیں، وہ تعلیمات ہٹا دیں، کچھ اس کے قوانین چینج کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات کہلوائی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی جانب سے بدل ڈالوں، اور اس قرآن کو اپنی جانب سے بدل ڈالوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں. اسی وجہ سے قانون کا ماخذ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کلام کی وہ آیتیں جو واضح ہیں، جس کے اندر تبدیلی کی، شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، وہ یقینی ہے. ایسے وہ احادیث جو ایسے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ایسے طریقے سے ہم تک پہنچی جیسے قرآن پہنچا ہے، وہ احادیث بھی یقینی ہیں، وہ احادیث بھی یقینی جو یقینی طریقوں سے ہم تک پہنچی جیسے قرآن پہنچا ہے، وہ احادیث بھی یقینی ہے. یہ دو چیزیں قانون اسلامی کی بنیاد ہے. قانون اسلامی کی بنیاد کیا؟ اللہ کا کلام. قانون اسلامی کی بنیاد ہے. کسی جگہ اکثریت قانون بناتی ہے، کسی جگہ لوگوں کے منتخب کردہ نمائندے قانون بناتے ہیں. غرضے کے قانون بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان قانون بناتے ہیں. اور انسان کیسے قانون بناتے ہیں؟ اپنی خواہش کے مطابق. حکومت تبدیل ہوئی، ان کی پرائرٹیز تبدیل ہوئی، ان کی ترجیحات تبدیل ہوئی اور قانون میں تبدیل کر دیتے ہیں. حکومت بدلی، ان کی خواہشات بدلی، ان کی ترجیحات بدلی، ان کی پرائرٹیز بدلی، قانون بدل دیتے ہیں. جو قانون پہلے سے چلا آ رہا وہ مسخ ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. یہ کہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس انسان نے قانون بنایا اور انسان کی خواہش بدل دی تو قانون کے اندر تبدیلی کر دیتا. اس کے لیے مقابل اللہ کا بنایا ہوا قانون لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں. قانون بنانے والی اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر دو کوالٹی ہونا چاہیے. قانون بنانے والی اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر دو کوالٹی ہونا چاہیے. پہلی کوالٹی تو پہلی خاصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے قانون بنا رہا ہے، جن لوگوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں، ان کی مصلحتوں سے، ان کی مضرتوں سے، ان کے منافع سے، ان کے نقصانات سے واقف ہوں. جو قانون بنانے والا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جن لوگوں کے لیے قانون بنا رہا ان کا فائدہ کس کے اندر ہے، نقصان کس کے اندر ہے، ان کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ. میری اپنی خواہش نہیں، قانون بنانے والے کی خواہش نہیں. اس کو واقف ہونا چاہیے کہ میں جن کے لیے قانون بنا رہا، جیسے قانون بنائے جاتے ہیں ملک میں رہنے والوں کے لیے، تو ملک میں رہنے والوں کے فوائد کس میں، مفاد کس میں ہیں، نقصانات کس میں ہیں، کون سا قانون رعایا کے لیے مفید ہوگا، کون سا قانون ان کے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا. تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خاصیت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے مکمل طریقے سے کہ جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ان کی مصلحت کس چیز میں ہے، ان کی مضرت کس چیز میں ہے، نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے. اور دوسری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جن کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں سب کے ساتھ انصاف کر سکتے ہوں، سب کے ساتھ انصاف کر سکتے ہوں. اگر وہ سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو قانون بنانے کا حق بھی نہیں ہے. سب کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو قانون بنانے کا حق بھی نہیں ہے.